کیونکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، ہتیا ہو جاتی تھی۔ یہ کام تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی بیٹیوں کے قتل ہو رہے ہیں، پیٹ میں ہی بیٹیوں کی ہتیاں ہو رہی ہیں، ابورشن کے نام پر بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کے جاہل میں اور آج کے جاہل میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ حضرات یہ کام کبھی اب مت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو غربت کی وجہ سے بیٹیوں کے قتل نہیں ہونا چاہیے حضرات۔ تو میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے، تو جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اس سال اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی کوئی لڑکی پیدا ہو، کوئی بیٹی پیدا ہو اور اس کا مرڈر کر دیا جائے، اس کی ہتیا کر دی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سال پر داغ لگ جائے۔ اور اتہاس پڑھنے والے جب اتہاس لکھیں اور اتہاس پڑھیں تو یہ بھی لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے اس سال بھی بیٹیوں کے قتل ہوئے تھے، اس سال بھی بیٹیوں کی ہتیایں ہوتی ہوئی تھی، اس سال بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس داغ سے بچانے کے لیے اللہ نے حضور کی آمد کے سال میں پورے دنیا میں کہیں بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ ساری دنیا میں لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ میرے نبی کے کرم سے جس رات میں شہر جیلان میں میرے غوث پیدا ہوئے، تاریخ بتاتی ہے اس رات میں پورے شہر جیلان میں کہیں بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جس رات میں شہر جیلان میں میرے غوث پیدا ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ اور جب لڑکے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی کبابی ہوتا ہے، کوئی زانی ہوتا ہے، کوئی جواری ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے ان 1100 لڑکوں میں کوئی شرابی نہ تھا، کوئی کبابی نہ تھا، کوئی زانی نہ تھا، کوئی جواری نہ تھا، بلکہ جتنے پیدا ہوئے تھے اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا۔ کہیں سبحان اللہ۔ اس شان کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے۔ کہیے یہ بیٹا نہیں بھائی، چھوٹے بھائی ابھی میرے میں یہ پیتل کا ہے، خامخا گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ لوگ جو پیتل کی انگوٹھیاں پہنتے دیکھیے پوری بات سن لیجیے، مرد کو ایک انگوٹھی چاندی کی پہننا جائز ہے، وہ بھی ایک نگ والی، جس کا صحیح معنوں میں نگ بھی ایسے رہنے چاہیے، سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ کسی طرح کی زنجیر گلے میں، ہاتھ میں جو ہے کڑا، گلے میں زنجیر یا ایک سے زیادہ 2 انگوٹھی یا سونے کی انگوٹھی، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی تو ویسے ہی گناہوں سے لدی ہوئی ہے، خامخواہ گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھو، سمجھ کے بھائی جہاں تک کوشش ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ عمل کیجیے گا۔ حضرات جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، تھوڑا سا ایک کو کم کر دو، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، جیسا تھا ویسے ہی اچھا تھا، بس تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجیے، بس باقی ٹھیک تھا، بہت اچھا مائک تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں بالوں کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا، اور بالوں ہی سے بنا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ اگر میرے نبی کی نبوت میں کسی کو شک ہوتا تو عرض کرتا یا رسول اللہ مہر نبوت دکھائیے، حضور پیراہن شریف ہٹاتے،
لوگ مہر نبوت دیکھتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ. کتنے لوگوں کو تو مہر نبوت کی برکتوں سے کلمہ ملا ہے. تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی, اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں میرے نبی کے پیروں کے نشان پاک موجود تھے. کیونکہ جب معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے. اس وقت میں روح غوث پاک کی روح پاک کو وہاں حاضر کیا گیا, اور میرے غوث کے کاندھوں کو میرے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل ہے. آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ تقریر کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات, تو اس شان کے ساتھ وہ تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو بہت سارے معجزات بچپن ہی سے ظاہر ہوئے, اور جب غوث پیدا ہوئے تو آپ کو حیرت کی انتہا ہونی چاہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے, اور جب سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی افطار کے وقت تک میرے غوث دن میں اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے. یہ حیرت ہوگی آپ کو, مگر یہ بات صحیح ہے. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن دیکھا گیا, 2 دن دیکھا گیا, 3 دن دیکھا گیا, حتیٰ کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں میرے غوث نے اپنی ماں کا دن میں روزے کے وقت میں دودھ نوش نہیں فرمایا. اس سے سبق سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو بھی. صرف 2 دیگ بریانی بنا کر کے فاتحہ دلا کر کے لوگوں کو دعوت پیش کر کے آپ ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے. اصل 11ویں صرف فاتحہ بریانی بنا کر فاتحہ دلا دینا, لوگوں کو کھلا دینا, یہی 11ویں نہیں ہے. اصل 11ویں صرف یہی 11ویں نہیں ہے, بلکہ اصل الحقیقی 11ویں یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کے نقش قدم پر عمل کریں. آ رہا ہے رمضان شریف کا مبارک مہینہ, تو یہ ہمارے غوث کی شان تھی کہ انہوں نے بچپن میں بھی روزہ نہیں چھوڑا, اور ہمارے بعض بھائی 55 میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی صاحب, مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتی ہے. جی, چند بزرگ اور ہماری ماں بہنیں وہ روزہ رکھتی ہے. اکثر نوجوانوں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر کے حال یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے, اور ان کو بگاڑنے میں ان کی ماؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ذرا سا بخار آ گیا تو نوجوان موبائل کبھی کبھی عالم آپ کے سال میں ایک وقت تک سنا کرو. ان ماؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جو اپنے بچوں سے کہتی ہیں, ارے بیٹے ابھی تجھے بخار آ رہا ہے, عید کے بعد تیری شادی بھی ہے, تھوڑا روزہ مت رکھ, کمزور ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ, جس کے جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو روزہ نہیں رکھتی, حالانکہ جس طرح سے نماز فرض ہے, مالک نصاب پر زکات فرض ہے, اور صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے, اسی طرح سے ہر مسلمان پر رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی فرض ہے. ایک روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑا گیا, حدیث شریف میں نے پڑھا ہے, حدیث کے حوالے سے, ایک روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑا گیا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا بدلہ نہ بن سکے گا جو اس نے جان بوجھ کے رمضان کے مہینے میں چھوڑا تھا. حضرات, لیکن ایک صاحب مجھے ملے تو ان کی 55-60 سال کی عمر تھی. میں نے کہا, گٹکا کھا رہے تھے رمضان شریف میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا, تو کہنے لگے حضرت مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, مجھے گیسٹرک پرابلم ہے. جیسے ہی رمضان آیا بہت سارے لوگوں کو گیس بننا شروع ہو جاتی ہے. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا کہ روزے کے وقت میں بیڑی پی رہا. میں نے کہا بھائی تم نے روزہ نہیں رکھا,
تو ہنس کا کہتا ہے حضرت صاحب ہم کیا بتائیں، ہم بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں مگر بیڑی کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو یہ ہماری قوم ہے جس نے گٹکے اور بیڑی کی بنیاد پر روزے جیسے اہم فرض پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ارے بھائیوں، آج دنیا کی دوسری قومیں ترس رہی ہیں کہ کاش روزے جیسا سسٹم ہمارے مذہب میں بھی ہوتا۔ کتنے غیر مسلم وہ ہیں جو تمہارے روزوں کو دیکھ کر کے دن بھر بھوکے پیاسے رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بھوکے پیاسے رہنے کو میں روزہ نہیں کہوں گا، مگر وہ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ڈاکٹر نابالغ ہے، اسے چاہیے کہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، پڑھے، آگے بڑھے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ریسرچ یہ ہے کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے، تو تمہارا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، روزہ رکھو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے، اس سے پہلے تھی وہ ٹھیک تھی۔ توجہ فرمائیں، بات سمجھ تو انشاءاللہ روزے رکھیں گے آپ؟ ہم سیاسی تقریر کے لیے تو آئے نہیں ہیں، صرف دینی مذہبی تقریر کے لیے حاضر ہیں۔ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ کہیے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں سب لوگ روزہ رکھا کریں۔ اور آج کل کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے بہت سارے بچے رمضان شریف کے مہینے میں ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ کھڑے ہو جی، اب بتاؤ مجھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے روزے کا مہینہ آ گیا ہے تو مسلمانوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ پرہیز کرتے تھے مسلمانوں کے روزوں کی عزت کے لیے۔ جب ہم خود اپنے روزوں کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، تو ہم دوسری قوموں سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے روزوں کا احترام کریں؟ بولو بھائی۔ حضرات گرامی، تو ہمارے غوث پہلی رمضان مبارک کو پیدا ہوئے اور جب وہ پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کی ماں مدرسہ لے کر کے جاتی ہے۔ ماؤں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں۔ پہلا دن ہے اور پہلی بار شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ استاذ نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم سب کے غوث اعظم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الی آخری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الی آخری سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الی آخری تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الی آخری۔ استاذ نے صرف بسم اللہ پڑھایا اور غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے تو استاذ مسکرا کے بولتے ہیں بیٹا عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو، کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو، سیکھنے آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو؟ بیٹا عبد القادر یہ 18 پارے تم کو کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو ہم سب کے استاذ، ہم سب کے غوث فرماتے ہیں استاذ محترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام بھی کرتی تھی اور قرآن کا طور بھی کیا کرتی تھی اور عبد القادر اسے یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، واہ۔ ماں ہے 18 پاروں کی حافظہ اور بیٹا 18 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ بھائی صاحب جو پہلے میں بول رہا تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا وہ اب تھوڑا سا کچھ دقت ہو گئی ہے، پہلے والا بہت اچھا، کوشش کریں کہ آپ مجھ سے ریپیٹ کر دیں۔ توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ ماں 18 پاروں کی حافظائیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، پیٹ میں غوث اعظم اس کو یاد کر رہے ہیں۔
آج کی مائیں جب گلے میں دوپٹے ڈال کر کے بازاروں کی زینت بنیں گی تو کیسے ان کے پیٹ سے کوئی بلی پیدا ہو سکتا ہے؟ حرام کا کھلاؤ گے اور مائیں بہنیں بے پردگی اختیار کریں گی تو کہاں سے ہمارے گھروں میں بلی پیدا ہوں گے؟ اللہ چاہے تو چور کے گھر میں بلی پیدا کر دے، یہ اس کی شان ہے، مگر جب بدعمالیاں رہیں گی تو بڑا بعید ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے کوئی نیک بندہ پیدا ہو، بلی پیدا ہو۔ اس لیے میرے عزیز، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف کرامات سن کر کے اپنے گھر کو نہ چلے جائیں۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے مگر بات کو سمجھیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کئی دن سے روزے سے تھے، آج کی طرح مال کی فراوانی نہیں تھی صاحبوں۔ آپ نے اسی بستی میں دیکھا ہوگا، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ 100 سال پہلے کے لوگوں کے حال یہ تھے کہ کبھی کبھی انہیں فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ دور وہ تھا۔ کئی دن سے روزے سے ہیں کیونکہ آپ کا لقب ہے جنگی دوست۔ غوث پاک کے والد کا لقب ہے جنگی دوست۔ وہ نفس کشی کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو مارتے تھے۔ کئی دن سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک دن بہتا ہوا دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اٹھا کر کے کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد خوف الہی سے لرزنے لگے، کانپ گئے کہ میں نے کھا تو لیا ہے مگر مالک کی اجازت کے بغیر، میں نے گناہ کر لیا۔ حالانکہ اگر دریا میں بہتا ہوا کوئی سیب آیا تو اس سیب کو اٹھا کر کھا لینے کو ہم چوری نہیں کہیں گے، بات سمجھیے۔ مگر یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی کہ اس کو کھانے کے بعد بھی لرزنے لگے خوف الہی سے۔ کبھی ہم بھی اس معاملے پر غور کرتے ہیں۔ آپ دھڑلے کے ساتھ لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، حرام و حلال کا پتہ نہیں۔ مشکات شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت جسم غذی بالحرام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس جسم کو حرام غذا دی گئی وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ آج بہت سارے موقع پر برا مت جانیے گا، حلال و حرام کا فرق کرنا لوگ بھول گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کتنے سفید کپڑے پہننے والے ایسے ہیں جن کے گالوں میں خون کی سرخی ہے، کپڑے بہت اجلے ہیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سود خور ہیں۔ کچھ لوگ، میں الزام نہیں عائد کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگوں کی حالت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی دستاویز لکھنے والا اور سود کے گواہ بننے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت والا آدمی سود کھاتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس نے تو توبہ کر دی۔ بولے نہیں حضرت، ہم جو بتا رہے بات مانی ہے ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود سود لے کر کے آئے تھے۔ جتنا گناہ سود پر رقم دینا ہے اتنا ہی گناہ سود، اتنا ہی گناہگار وہ شخص بھی ہے جو سود پر رقم لے کر کے آیا ہے۔ پیر اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہو۔
सूदी गवाह बनने वालों पर, सूदी दस्तावेज लिखने वालों पर मेरे नबी ने सब पर बराबर लानत फरमाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद का एक पैसा खाने में 36 बार ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद का एक पैसा खाना। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रिबा 70 जुज़अ ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ ज़िना किया है। कितना मुश्किल है इस लफ्ज को जबान पर लाना। अजीब कैफियत होगी आपकी समात की जब आप इस लफ्ज को सुन रहे हैं। गुनाह से गुनाहगार बंदा भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि मां से जिना करे, माज़अल्लाह सब्बार माज़अल्लाह। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह है, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे मर्द ने अपनी मां से जिना किया। इसलिए मेरे भाई, आजकल हमारे नौजवान लड़कों को ये वीडियो देखते हैं, फनी वीडियो देखते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी करोड़पति बनने का शौक है, गुंडा डॉन बनने का शौक है, ताकि जल्दी से पैसे वाले हो जाए। न जारी रहे ये शौक, हलाल कमाई कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु कसबिल मवाली फरीदतुन बादल फरीदा। इस्लाम के फराइज के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा फर्ज है वो हलाल रोजी हासिल करना है। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताजिरु अस्सदीक़ु अल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निहायत सच्चा बिजनेसमैन ताजिर आदमी का हश्र नबियों के साथ होगा, रसूलों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। इसलिए हलाल कमाइए, हलाल खाइए। हराम खोरी का असर बच्चों के जिस्म पर होता है। सुने भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। हलाल असर आज न सही तो कल इंशाअल्लाह जरूर उसका असर होगा। तवज्जो चाहो, सुनो भैया। और आप हराम खिलाएंगे, हराम खाएंगे। बहुत सारे सूदखोरों को देखा है कि साहब निहायत उजले कपड़े पहने हुए हैं, सेठ जी शानदार सेहत है उनके, साहिबों एसी ऑफिस में बैठे हैं, लाखों की गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन भाई साहब जब आदमी देखता है तो ये कहकर सूदखोर है। कुत्ते की ज्यादा इज्जत होती है सूदखोर से, कोई इज्जत नहीं है। और कितने सूदखोरों को देखा है कि जिस औलाद के लिए जिंदगी भर सूद खाते रहे, खिलाते रहे, जब उस औलाद का मौका मिलता है तो बाप को लात मार करके बाहर करता है। उसकी अपनी औलाद की नजर में उस सूदखोर की कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। वो एक सेब ही खाया था गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने, खाने के बाद लरस गए खौफ इलाही से और चला और सोचा कि चलो देखते हैं आखिर कहां से ये सेब बह करके आया है, माफी तलब कर लेते हैं। दरिया के मुखालिफ समत चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक बाग नजर आया, जिस बाग का एक दरख्त उसकी शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई थी और शाखों पर फल लगे हुए थे। आप समझ गए कि ये यहीं से बह करके गया होगा। पता किया बाग किसका है, पता चला कि सैयद अब्दुल्ला सोमई का है।
جو رئیس جیلان ہے، سرکار غوث پاک کے والد محترم سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے پاس پہنچ گئے. کہا حضور دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، میں نے اٹھا کر کے کھا لیا اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی کے باغ سے ٹوٹ کر کے گیا ہے. حضور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، معاف کر دیجیے. معافی چاہنے کے لیے گئے. چور چور کو پہچانتا ہے، ڈاکو ڈاکو کو پہچانتا ہے، شرابی شرابی کو پہچانتا ہے، تو ولی ولی کو نہیں پہچانے گا. کیا بات ہے، واہ. دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ جس نوجوان کی جوانی کا تقوی کا یہ حال ہے، اس کے بڑھاپے کا تقوی کیسا ہوگا. کہا نوجوان ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیں گے، مگر ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ 12 سال تک ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی. کہا حضور 12 سال تک کہاں، اس کے بغیر معافی نہیں. کہا نا. کہا حضور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور. 12 سال تک باغ کی رکھوالی کی اور یہ 12 سال کوئی مشکل نہیں گزرے، کیونکہ سید عبداللہ سومعی کی شکل میں ولی کامل مل گیا تھا جو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تربیت کر رہا تھا. کیا بات کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھائی جو لڑکی ادھر ادھر کھڑے ہیں سب آ کر کے بیٹھ جاؤ یار. ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول ہے، بڑی خاموشی سکون کے ساتھ ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟